UAPA کی دفعات بغاوت سے زیادہ خطرناک، ایسا ماننا ہے جسٹس مدن بی لوکور کا۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مدن بی لوکور نے بغاوت کے قانون پر عدالت عظمیٰ کے حالیہ حکم کو اہم قرار دیا اور کہا کہ اس قانون میں کچھ مستثنیات ہیں جہاں غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو یہ بد سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکور نے ہفتہ کے روز یہ کہا تھا کہ 11 مئی کو عدالت عظمیٰ کا غداری کا حکم اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون مستثنیات ہیں جہاں غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو یہ بد سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکور نے ہفتہ کے روز یہ کہا تھا کہ 11 مئی کو عدالت عظمیٰ کا غداری کا حکم اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے ایک شق کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدترین سے بدتر کی طرف جا رہا ہے۔ پروگرام غداری سے آزادی میں سابق جج نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے دیے گئے عبوری حکم کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے ملک میں آزادی سے پہلے کی غداری قانون کے تحت تمام ہونے والی کارروائیوں پر اس وقت تک روک لگا دی ہے جب تک کہ ایک مناسب سرکاری فورم اس کی دوبارہ جانچ نہیں کرتا، اور ہدایت دی کہ مرکز اور ریاست اس جرم کا حوالہ دیں، کوئی نئی FIR درج نہیں کرے گی۔ لوکر نے کہا، میں نہیں جانتا کہ حکومت غداری کے دفعات کے بارے میں کیا کرے گی، لیکن میری رائے میں وہ اسے ہٹا دے گی۔ لیکن اتنا ہی پریشان کرنے والی دفعہ UAPA 13 بھی ہے، جس کی ایک شق کو متوازی طور پر خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو چاہے یا ہندوستان کے خلاف عدم اطمینان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے خلاف یہ دفعہ لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغاوت میں یہ حکومت کے خلاف عدم اطمینان ہے، لیکن UAPA کی شق میں یہ ہندوستان کے خلاف اختلاف ہے۔ صرف یہی فرق ہے، غداری میں کچھ مستثنیات تھے جو غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو بدترین سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اپنے حکم میں غداری کے مقدمات کی تحقیقات پر روک لگا دی تھی اور ملک بھر میں بغاوت کے قانون کے تحت تمام زیر التوا مقدمات اور کارروائیوں پر روک لگا دی تھی، لیکن UAPA پر بھی سوچنا ہوگا۔ سابق جج نے کہا، یہ جمود الملک بھر میں زیر التوا مقدمے اور غداری کے قانون کے تحت ہونے والے تمام کارروائیوں کا ایک تقسیمدہ حصہ ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک شخص جو ہے گناہ گار ہے، لیکن اس پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مقدمہ مکمل ہو تو اسے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، اس طرح اگر کسی کو بغاوت کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور اس نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے تو اسے بھی اس طرح کی جمود کے خاتمے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لوکر نے کہا، جو لوگ بغاوت کی دفعہ کا سامنا کر رہے ہیں انہیں کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان کے مقدمے کی سماعت روک دی جاتی ہے تو انہیں فیصلہ آنے کا غیر معینہ مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ مستثنیات ہیں جہاں غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو یہ بد سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکور نے ہفتہ کے روز یہ کہا تھا کہ 11 مئی کو عدالت عظمیٰ کا غداری کا حکم اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے ایک شق کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدترین سے بدتر کی طرف جا رہا ہے۔ پروگرام غداری سے آزادی میں سابق جج نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے دیے گئے عبوری حکم کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے ملک میں آزادی سے پہلے کی غداری قانون کے تحت تمام ہونے والی کارروائیوں پر اس وقت تک روک لگا دی ہے جب تک کہ ایک مناسب سرکاری فورم اس کی دوبارہ جانچ نہیں کرتا، اور ہدایت دی کہ مرکز اور ریاست اس جرم کا حوالہ دیں، کوئی نئی FIR درج نہیں کرے گی۔ لوکر نے کہا، میں نہیں جانتا کہ حکومت غداری کے دفعات کے بارے میں کیا کرے گی، لیکن میری رائے میں وہ اسے ہٹا دے گی۔
لیکن اتنا ہی پریشان کرنے والی دفعہ UAPA 13 بھی ہے، جس کی ایک شق کو متوازی طور پر خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو چاہے یا ہندوستان کے خلاف عدم اطمینان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے خلاف یہ دفعہ لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغاوت میں یہ حکومت کے خلاف عدم اطمینان ہے، لیکن UAPA کی شق میں یہ ہندوستان کے خلاف اختلاف ہے۔ صرف یہی فرق ہے، غداری میں کچھ مستثنیات تھے جو غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو بدترین سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اپنے حکم میں غداری کے مقدمات کی تحقیقات پر روک لگا دی تھی اور ملک بھر میں بغاوت کے قانون کے تحت تمام زیر التوا مقدمات اور کارروائیوں پر روک لگا دی تھی، لیکن UAPA پر بھی سوچنا ہوگا۔ سابق جج نے کہا یہ جمود الملک بھر میں زیر التوا مقدمے اور غداری کے قانون کے تحت ہونے والے تمام کارروائیوں کا ایک تقساندہ حصہ ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک شخص جو ہے گناہ گار ہے، لیکن اس پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مقدمہ مکمل ہو تو اسے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اس طرح اگر کسی کو بغاوت کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور اس نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے تو اسے بھی اس طرح کی جمود کے خاتمے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لوکور نے کہا جو لوگ بغاوت کی دفعہ کا سامنا کر رہے ہیں انہیں کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان کے مقدمے کی سماعت روک دی جاتی ہے تو انہیں فیصلہ آنے کا غیر معینہ مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ مستثنیات ہے، جہاں غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو یہ بد سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکور نے ہفتہ کے روز یہ کہا تھا کہ 11 مئی کو عدالت عظمیٰ کا غداری کا حکم اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے ایک شق کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدترین سے بدتر کی طرف جا رہا ہے۔ پروگرام غداری سے آزادی میں سابق جج نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے دیے گئے عبوری حکم کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے ملک میں آزادی سے پہلے کی غداری قانون کے تحت تمام ہونے والی کارروائیوں پر اس وقت تک روک لگا دی ہے جب تک کہ ایک مناسب سرکاری فورم اس کی دوبارہ جانچ نہیں کرتا، اور ہدایت دی کہ مرکز اور ریاست اس جرم کا حوالہ دیں، کوئی نئی FIR درج نہیں کرے گی۔ لوکر نے کہا میں نہیں جانتا کہ حکومت غداری کے دفعات کے بارے میں کیا کرے گی، لیکن میری رائے میں وہ اسے ہٹا دے گی، لیکن اتنا ہی پریشان کرنے والی دفعہ UAPA 13 بھی ہے، جس کی ایک شق کو متوازی طور پر خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو چاہے یا ہندوستان کے خلاف عدم اطمینان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے خلاف یہ دفعہ لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغاوت میں یہ حکومت کے خلاف عدم اطمینان ہے، لیکن UAPA کی شق میں یہ ہندوستان کے خلاف اختلاف ہے۔ صرف یہی فرق ہے، غداری میں کچھ مستثنیات تھے جو غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو بدترین سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اپنے حکم میں غداری کے مقدمات کی تحقیقات پر روک لگا دی تھی اور ملک بھر میں بغاوت کے قانون کے تحت تمام زیر التوا مقدمات اور کارروائیوں پر روک لگا دی تھی، لیکن UAPA پر بھی سوچنا ہوگا۔ سابق جج نے کہا یہ جمود الملک بھر میں زیر التوا مقدمے اور غداری کے قانون کے تحت ہونے والے تمام کارروائیوں کا ایک تقساندہ حصہ ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک شخص جو ہے گناہ گار ہے، لیکن اس پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مقدمہ مکمل ہو تو اسے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اس طرح اگر کسی کو بغاوت کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور اس نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے تو اسے بھی اس طرح کی جمود کے خاتمے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لوکور نے کہا جو لوگ بغاوت کی دفعہ کا سامنا کر رہے ہیں انہیں کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان کے مقدمے کی سماعت روک دی جاتی ہے تو انہیں فیصلہ آنے کا غیر معینہ مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ مستثنیات ہے، جہاں غداری کے الزامات نہیں لگائے جا سکتے، لیکن UAPA کی دفعہ 13 کے تحت کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر یہ فراہمی برقرار رہی تو یہ بد سے بدتر کی طرف جانے جیسا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج
मदन बी लोकुर ने हफ्ता के रोज़ ये कहा था कि 11 मई को अदालत उज़्मा का गद्दारी का हुक्म अहम है। इसके साथ ही उन्होंने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के एक शक के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह बदतरीन से बदतर की तरफ जा रहा है। प्रोग्राम गद्दारी से आज़ादी में साबिक जज ने अदालत उज़्मा की तरफ से दिए गए अबूरी हुक्म का मतलब समझाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आज़ादी से पहले की गद्दारी कानून के तहत तमाम होने वाली कार्रवाइयों पर उस वक्त तक रोक लगा दी है जब तक कि एक मुनासिब सरकारी फॉर्म उसकी दोबारा जांच नहीं करता, और हिदायत दी कि मरकज़ और रियासत इस जुर्म का हवाला दें, कोई नई FIR दर्ज नहीं करेगी। लोकर ने कहा, मैं नहीं जानता कि हुकूमत गद्दारी के दफ़ात के बारे में क्या करेगी, लेकिन मेरी राय में वो इसे हटा देगी। लेकिन इतना ही परेशान करने वाली दफ़ा UAPA 13 भी है, जिसकी एक शिक को मुतवाज़ी तौर पर खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि जो चाहे या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान पैदा करने का इरादा रखता हो, उसके ख़िलाफ़ ये दफ़ा लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बगावत में यह हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान है, लेकिन UAPA की शिक में यह हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इख्तलाफ है। सिर्फ यही फ़र्क है, गद्दारी में कुछ मुस्तस्नियात थे जो गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते, लेकिन UAPA की दफ़ा 13 के तहत कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर ये फराहमी बरकरार रही तो बदतरीन से बदतर की तरफ जाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने हुक्म में गद्दारी के मुकदमात की तहकीकात पर रोक लगा दी थी और मुल्क भर में बगावत के कानून के तहत तमाम ज़ेरुल्तवा मुकदमात और कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, लेकिन UAPA पर भी सोचना होगा। साबिक जज ने कहा, ये जमूदुल मुल्क भर में ज़ेरुल्तवा मुकदमे और गद्दारी के कानून के तहत होने वाले तमाम कार्रवाइयों का एक तकसानदा हिस्सा है। फ़र्ज़ करें कि ये एक शख्स जो है गुनाहगार है, लेकिन उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है और वो चाहता है कि मुकदमा मुकम्मल हो तो उसे कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस तरह अगर किसी को बगावत के तहत सज़ा सुनाई गई है और उसने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की है तो उसे भी इस तरह की जमूद के ख़ात्मे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लोकुर ने कहा, जो लोग बगावत की दफ़ा का सामना कर रहे हैं उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनके मुकदमे की समाअत रोक दी जाती है तो उन्हें फ़ैसला आने का गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंतज़ार करना पड़ेगा।